السلام علیکم، میں حکیم محمد شہزاد۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک ہے عورت کو حیض نہ ہونا۔ اس میں دو شکلیں ہیں۔ بعض مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ ان کی جو نبض ہوتی ہے وہ اعصابی ہوتی ہے، ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، 1 منٹ میں 60-65 مرتبہ دھڑکتی ہے، اور اس کی زبان بھی سفید ہوتی ہے، پیشاب بھی سفید ہوتا ہے، یا ہلکا سرخی مائل یا زردی مائل ہوتا ہے، ہلکا زردی مائل ہوتا ہے، اور ہم ان کو دوا دیتے ہیں اور پھر بھی MC نہیں ہو پاتی ہے، حیض نہیں ہو پاتا ہے۔ بعض مرتبہ جو ہے مریضہ جو ہے عضلاتی ہوتی ہے، خشکی کی ہوتی ہے، اور اسے ہم دوا دیتے ہیں، غدی دوا دیتے ہیں، گرم دوا دیتے ہیں، کیونکہ جو قانون ٹھہرا ہے وہ خشکی کو گرمی سے ختم کیا جاتا ہے، اور خشکی کو گرمی سے ختم کیا جاتا ہے، اور یہی اصول ہے کہ اگر کوئی سخت چیز ہے اس کو آگ کے اندر ڈال کے نرم گرم کیا جاتا ہے، جس سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اتنی کوشش ہونے کے باوجود، تشخیص ہونے کے باوجود یہ چیز حیض نہیں ہو پاتا ہے۔ بعض میرے پاس مریضہ آتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ 3 مہینے تک نہیں ہوتا، 3 مہینے تو اوپر نہیں ہوتا، 3 مہینے میں تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، پر مجھے بہت پرابلم ہے۔ ہم بھی جو ہے دوا دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، بیماری کا ختم ہو جانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسباب بالکل موافق ہیں، مزاج موافق ہے، دوا موافق ہے، پر خدا کے یہاں سے جو ہے اس کو شفا نصیب نہیں ہے۔ شفا نہیں ہے اس کے نصیب میں، اللہ نے نہیں لکھی ہے تو شفا نہیں ملتی ہے۔ کتنا آپ جو ہے کتنا بھی زور لگا لو، گا اس کے نصیب میں شفا نہیں، تو شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ بہرحال تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو حیض رکتا ہے یہ 2 وجہ سے رکتا ہے۔ کیا انسان جسم میں خشکی پیدا ہو جائے گی، اور اس کی علامت بھی آپ کو نظر آئے گی، چہرے پر سیاہی ہوگی، اور جو ہے نبض کے اندر جو ہے نا نبض موٹی ہوگی، دبانے سے نہیں دبے گی، اور ہاتھ کو اوپر اٹھاتی رہے گی جس کا جھٹکا لگ رہا ہے، تنی ہوئی ہوگی، پیشاب سرخی مائل آئے گا، اور جو ہے جسم کے اندر خشکی محسوس دے گی، قبض ہوگا، ایسیڈیٹی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوگی۔ اس حالت میں بھی عورت کا حیض رک سکتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اعصابی۔ اس کے اندر جو میں نے بتایا بھی کہ زبان سفید، نبض ڈوبی ہوئی، 1 منٹ میں 60-65 مرتبہ 55 مرتبہ دھڑک رہی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، خوب کھل کر آتا ہے۔ اس حالت کے اندر بھی حیض رک جاتا ہے کہ جسم کے اندر رطوبات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اعصابی معاملہ جو بنتا ہے اس کے اندر جو رطوبات کی کثرت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حیض نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس مریض آتا ہے اعصابی مریض، سردی کا مریض، تری کا مریض، تو آپ اس کو خشک دوا دے دیں، اس کو خشک دوا دے دیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے 5-4 لونگ، آدھا جائفل، اور 1 پھول کی برابر، جو انگلی کے پھول کی برابر جو ہے دارچینی کا ٹکڑا، ایسے تھوڑا کوٹ کر سکے دردرا کر لیں، اور 3 کپ پانی میں رکھ دیں، جس کو 1 کپ رہ جائے تو اس کے اندر تھوڑا شہد ڈال کر کے اسے صبح دوپہر شام پی لیں۔ یہ تو ہے تری والے کا علاج۔ اور یہ جو خشکی والا ہے اس کے واسطے معجون زنجبیل آتی ہے، ایک بہت سی کمپنیاں بناتی ہیں اس کو، معجون زنجبیل یا معجون سہاگ سونٹ، یہ 2 نام سے آتی ہے۔ اسے اگر آپ لگاتار کھلا دیتے ہیں، انشاءاللہ جن ماؤں کا، بہنوں کا، بچیوں کا جو ہے حیض رک گیا ہے، کسی وجہ سے پرابلم آ گئی ہے، یا حیض اوپر ہو کر کے ہو رہے ہیں، تو ان کی یہ تمام شکایت ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے پرہیز۔ اگر ہمارے پاس پرہیز ہے،
اگر ہم خشکی کے مریض ہیں تو آلو، چھولا، راجمہ، مٹر اور کڑھی، سینگرا وغیرہ، اور جو ہے نا راجمہ، ساگ، کریلا، سیب وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کے اندر ترشاٹ ہے، چنے کا کوئی بنا سامان ہے، تو اس کو جو ہے ہم چھوڑ دیں۔ ہم جو ہے لونگ کا، اجوائن کا قہوہ، اور جو ہے ادرک کا قہوہ، یہ چیزیں استعمال کریں۔ پودینے کا قہوہ چائے سی بنا کر صبح 2-3 مرتبہ پی لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو مریض اعصابی ہے انہیں چاہیے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں، چاول، لوکی، کدو، ترئی، شلجم، مولی، ٹنڈا، بھنڈا، کیلا، کھیرا، ککڑی، تربوز وغیرہ انہیں بند کر دے۔ وہ خشکی کی چیزیں استعمال کریں، آلو کا استعمال کریں، اور ٹنڈا، آلو، اور کریلا، بیسن کا کوئی بنا سامان، کڑھی وغیرہ اس طرح کی، پکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور جو ہے اس کے اندر نیمبو کی شکنجی، نیمبو کا شربت وغیرہ اس طرح کی چیز استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو ہے، کیونکہ تری کو جو ختم کیا جاتا ہے وہ خشکی سے ختم کیا جاتا ہے، اور خشکی جو ختم ہوتی ہے وہ گرمی سے ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ اس پر عمل کر کے، جس طرح کی جن بہنوں کو، جن ماؤں کو جو ہے، بیٹیوں کی یہ شکایت ہے کہ بھئی MC 2 مہینے میں ہوتی ہے، 3 مہینے میں ہوتی ہے، یا کافی دن لگ جاتے ہیں، اگر وہ پرہیز کر لیتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے نسخے استعمال کر لیتی ہے تو آپ کے بہت سی رقم جو ہے ادھر ادھر جانے سے بچ سکتی ہے، اور آپ کی تمام پریشانی، تمام پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اس کی وجہ سے عمل بھی نہیں ٹھہرتا ہے کہ رحم کے اندر بہت سے نقائص، بہت سے جو ہے نا عضوی خرابی پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے جو حمل نہیں ٹھہر پاتا ہے، اور ماں بہنیں بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اور آج کا دور بھی عجیب ہو گیا ہے، اگر سال بھر میں جو کوئی امید نظر نہ آئے، کوئی حمل وغیرہ کی بات خوشخبری نہ سمجھ میں آئے، کہ پتہ نہ لگے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے، تو تشویش شروع ہو جاتی ہے، اور تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی عورت کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کیونکہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں زیادہ تر یہ بھانج بن کے ہی آتے ہیں، مردوں کے اور عورتوں کے زیادہ تر جو آتے ہیں، تو مجھے وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ میری ساس نے اس طرح کہا، میری نند نے اس طرح کہا، دیورانی نے اس طرح کہا، میری جٹھانی نے اس طرح کہا، کہ اس طرح تانے کشی ہوتی ہے، اور ٹینشن رہنے لگی ہے، اوپر سے بیمار، دوسرے کی تانہ کشی۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہے اس چیز کے اندر کوئی پرابلم ہے، آپ ہم سے بھی علاج کرا سکتے ہیں، ہم سے بھی دوا منگا سکتے ہیں، آس پاس کے لوگ مل سکتے ہیں، کہ دور کے اس طرح کے آدمی ہیں تو ہمارا کورئر پہنچتا ہے، وہ کورئر پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے شفا ہو بھی جاتی ہے، اور کہنے والا بھی خدا کا محتاج ہے، اور دوا کھانے والا بھی خدا کا محتاج ہے، دوا دینے والا بھی خدا کا محتاج ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں، انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ خیر، آج ہم لے کر کے آتے ہیں پرابلم، بہت دن سے جو ہے اس طرح کی شکایت سامنے آ رہی تھی، تو اور اس میں تھوڑا معذرت خواہوں، جو ہے اس میں کچھ دنوں سے جو ہے نا کوئی اس طرح کا ویڈیو نہیں ڈال پایا۔ آپ میرے واسطے دعا کیجیے، انشاءاللہ جو ہے نا میں ویڈیو ڈالتا رہوں، اور جو ہے آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ کچھ بھی ہو، اگر ہمارے ایک ویڈیو سے ایک آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ غنیمت ہے، زیادہ ہو جائے تو اور غنیمت ہے، اور بہتر ہے، جتنوں کو فائدہ ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ یہ وصول ہیں، اب باقی آپ اپنی عقل سے کچھ بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، جس آپ کا علم ہو، پر یہ قانون بتایا میں نے کہ اس طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ خیر، آپ ہمیں چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور جو ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے، امت کو فائدہ ہو جائے، اور ہمیں بھی کچھ مل جائے۔